بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے عمران خان کا دوسرا بڑا سرپرائز۔ یہ 24 گھنٹوں میں عمران خان کا دوسرا بڑا سرپرائز ہے امپورٹڈ حکومت کو، اور امپورٹڈ حکومت کی چیخیں نکلوا دی ہیں عمران خان نے، اور شہباز شریف کی حکومت اب گھر جانے والی ہے، اور صدر پاکستان کے ذریعے عمران خان بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور آج اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے پنجاب اسمبلی، اور جو نیا انٹرم سیٹ اپ بننا ہے، کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوگا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی تھی، حلیم عادل شیخ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی درخواست پر اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جانب سے آج کچھ صحافیوں سے ملاقات کی گئی، اور عمران خان نے جو اب اپنے لوگوں کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں جو میڈیا کے ذریعے اور صحافیوں کے ذریعے، یہ اینکرز کی ملاقات تھی عمران خان کے ساتھ، اس میں عمران خان نے چیزیں شیئر کی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں معاف کر دوں گا، جبکہ اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اپنی ریاست کے لیے اور صرف اپنے ملک کے لیے۔ مجھ سے غریبوں کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے آٹا لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے لوگوں کی موت نہیں دیکھی جاتی، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی غلطیاں معاف کرنے کو تیار ہیں۔ خدا کے لیے آپ اس ملک کو معاف کر دیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں اور اس ملک کا بھلا کر لیں۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا مجھ پر گولیاں چلانے والوں کو بھی میں معاف کرنے کو تیار ہوں، شرط صرف یہ ہے کہ میری ریاست اور میری قوم کے لوگوں پر اب رحم کریں۔ عمران خان نے کہا کہ فوج کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کورونا اور پولیو ویکسینیشن کے دوران آرمی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور فوج نے کورونا اور پولیو ویکسینیشن کے لیے قابل قدر کام کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ملک گڑھے میں گر چکا ہے، اور جس نے پاکستان کو چلانا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کی سمت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ فوج اچھائی کی سب سے بڑی قوت بن سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پنجاب کی خواتین اراکین اتنا اچھا پرفارم کریں گی، اور پنجاب میں ہماری خواتین کو غیر معمولی لالچ دیا جائے گا، مگر انہوں نے سب کچھ ٹھکرا دیا۔ ملکی خزانہ کو لوٹنے والوں کے علاوہ سب سے مفاہمت پر میں یقین رکھتا ہوں۔ جنہوں نے میری قوم کا پیسہ لوٹا ہے، میری قوم کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے ساتھ میں کبھی مفاہمت نہیں کروں گا، باقی میں ہر کسی کے ساتھ مفاہمت کرنے کو تیار ہوں۔ عمران خان نے کہا میں بہت جلد انتخابات دیکھ رہا ہوں، اور 3 سال کی محنت سے انڈسٹری کو جو ہم نے اٹھایا تھا، اب پھر ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ مونا سلائی ڈٹ گیا، میں چودھری پرویز الہی کی بھی قدر کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ پرویز الہی نے لالچ کے ہر حربے کو ٹھکرا دیا، جبکہ پرویز الہی اور مونا سلائی پر کیسز بنانے کے لیے انہیں ڈرایا گیا۔ مونا سلائی ایک سمجھدار نوجوان ہے جو بہتر انداز میں اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر چیزوں کو چلایا ہے، اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، سری لنکا میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے، اب وہاں پر حالات بہتر کرنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، اس میں حکومت نے بدترین معاشی حالات کے پیش نظر اخراجات میں کمی کے لیے 2030 تک فوج کی تعداد میں 1/3 کمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج، ہم نے جو اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے، ہم نہیں فوج کو پال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کا مستقبل دو پر لگ گیا ہے، اور ہمیں اب اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جو ہماری جتنے بھی اخراجات ہیں ہمیں انہیں بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی فورسز سے بھی لوگوں کو ہٹانا ہوگا، کیونکہ ہم اتنے زیادہ دفاعی بجٹ یہ قوم نہیں برداشت کر سکتی۔ ساتھ سری لنکا کے وزیر مملکت برائے دفاع نے کہا کہ فوجی اہلکاروں کی تعداد میں ایک سال میں 1,35,000 اور 2030 تک 1 لاکھ کی کمی مزید کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ فوجی اخراجات بنیادی طور پر ریاستی اخراجات ہیں، جس سے بالواسطہ قومی اور عوامی سلامتی یقینی بناتے ہوئے معاشی ترقی میں بہتری اور مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد دفاعی فورسز کو 2030 تک تکنیکی اور فوجی حربوں میں مہارت پیدا کرنے اور متوازن بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا کی فوج کی تعداد میں 2017 سے 2019 کے دوران اضافہ ہو کر 3,17,000 ہو گئی، جس کو اب ہم نے کم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں گے۔ جب کوئی قوم اپنے حالات بہتر کرنے لگتی ہے تو پھر ان کو بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں، ان کو اپنی آسائشیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ یہاں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو سابق ججز ہیں، ان کی مراعات میں کٹوتی کی درخواست دائر کی جاتی ہے تو رجسٹرار سپریم کورٹ وہ درخواست
وصول کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے اور وہ درخواست واپس کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کھڑی ہے اور دنیا کس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے وہ عرشہ شریف قتل کیس ہے۔ عرشہ شریف قتل کیس کی تحقیقات اسپیشل جے آئی ٹی کل یو اے ای روانہ ہونے جا رہی ہے، اور چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا، سپریم کورٹ کے حکم پر یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جائے گی۔ عرشہ شریف کے آخری دنوں کی ملاقاتوں اور رابطوں کی تفصیلات وہاں سے لی جائیں گی۔ عرشہ شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی اسپیشل جے آئی ٹی کل یو اے ای روانہ ہوگی۔ ایک ہفتہ انکوائری کے بعد جے آئی ٹی ٹیم کینیا جائے گی۔ اس دوران ٹیم عرشہ شریف کے آخری دنوں کی ملاقاتوں اور رابطوں کی تفصیلات لے گی۔ کینیا میں جے آئی ٹی جائے وقوع کے ساتھ وقار اور اس کے بھائی سے بھی پوچھ گچھ کرے گی، سوال کرے گی۔ سفری اخراجات اور ٹی اے ڈی اے کی مد میں 1 کروڑ روپے اسلام آباد پولیس نے ادا کیے ہیں۔ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اویس احمد 5 رکنی اسپیشل جے آئی ٹی کی سربراہی کریں گے، اور ٹیم کے ساتھ مقدمے کے تفتیشی انسپیکٹر محمد شہباز بھی متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر یہ جے آئی ٹی بنائی گئی تھی جو سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور یہ جو تفتیش ہے یہ آگے بڑھے گی، اور اس تفتیش سے پھر چیزیں آئیں گی کہ کیا جو عرشہ شریف قتل کیس ہے اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں حلیم عادل شیخ کی ایک درخواست تھی کہ وزیر اعلیٰ کے بعد اپوزیشن لیڈر سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے صوبے کا، اور اتنا زیادہ سیکیورٹی تھریٹ ہے لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، اور جو پالیس تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے سیکیورٹی پر مامور اسپیشل کمانڈو سمیت تمام تفصیلات سیکرٹری داخلہ سندھ سے طلب کر لی ہیں، اور سماعت کے دوران عدالت نے قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری داخلہ سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اس وقت کمانڈوز کی سیکیورٹی کس کو فراہم کی ہے اس کی پوری فہرست پیش کی جائے، وی آئی پیز کی نقل و حرکت سمیت ان کے خاندان کی حفاظت کے لیے تعینات سیکیورٹی کی بھی تفصیلات پیش کی جائیں۔ جسٹس نعمت اللہ نے کہا کہ سیکیورٹی پر مامور اسپیشل کمانڈو سمیت تمام تفصیلات لے کر سیکرٹری داخلہ بذات خود عدالت میں 30 جنوری کو پیش ہوں، اور جو ملک الطاف جاوید ایڈوکیٹ جو حلیم عادل شیخ کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے بعد اپوزیشن لیڈر سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ حلیم عادل شیخ کو سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود صرف 4 اہلکار فراہم کیے گئے۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے کہا ہم نے حکم دیا تھا کہ کن کو اور کیوں سیکیورٹی فراہم کی گئی اس کا جواب دیں۔ تو وکیل نے کہا کہ سندھ حکومت نے غیر منتخب رہنماؤں کو 10 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی فراہم کی ہوئی ہے۔ عادل شیخ کیس تھریٹ کمیٹی کو نظر ثانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عدالت نے یہ ساری تفصیلات مانگ لی ہیں کہ کیونکہ سندھ میں تو زرداری مافیا نے اپنے خاص لوگوں کو ہی نوازا ہوا ہے، اس بنیاد پر عدالت نے ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ تمام تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی جائیں۔ جبکہ نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام دے دیے ہیں پرویز الہی کو، اور اس کے بعد پرویز الہی کی جانب سے رابطہ کیا جائے گا حمزہ شہباز سے، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ نے اور اپوزیشن لیڈر نے مل کر جو اور کسی ایک نام پر جب تک وہ رضامند نہیں ہوں گے تو یہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے وہ نہیں بن سکتا، اس وجہ سے اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ حمزہ شہباز کو نگران وزیر اعلیٰ کے ناموں کے لیے خط کی منظوری دی گئی ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا، اور اس میں جو نام ہے نگران وزیر اعلیٰ شخصیات کے لیے اچھی شہرت کے حامل بیوروکریٹس، سابق ججز صاحبان اور سماجی شخصیات کے ناموں پر غور کیا گیا۔ 3 ناموں کی حتمی منظوری عمران خان دیں گے، اور اس کے بعد ان 3 ناموں کو بھیجا جائے گا جو حمزہ شہباز کو، اور پھر ان سے مشاورت کی جائے گی، اور الٹیمیٹلی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جا کے لے دے پر ہی ہوں گی، کیونکہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر جو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جائے گا، اور پھر وہ تعینات کریں گے یا وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے ڈیسیجن کریں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے، اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے یہ اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، کیونکہ 14 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا بھی 14 جنوری کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھجوا دیں گے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے جو اسمبلیوں تحلیل کا پنجاب کا معاملہ ہے، تاکہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے خیبر پختونخوا کی۔ تو جیسے ہی کل 10:11 پر 48 گھنٹے پورے ہوں گے، اگر تو گورنر نے آج رات کو یا کل دن میں، کیونکہ گورنر کو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اپنی اگر عزت بچانا چاہتے ہیں تو آپ منظور کر لیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ہائی کورٹ نے ان کی بات سنی نہیں ہے،
اس وجہ سے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اس بات کو تسلیم کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے یہ کہاں جاتا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کے پاس صرف یہ ایک کارڈ نہیں تھا۔ اب عمران خان ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، جیسے یہ پنجاب اسمبلی تحلیل کا معاملہ حل ہونا ہے، اتوار کا دن بہت اہم دن ہے، اتوار کے دن عمران خان ان کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سرپرائز یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اتوار کے دن صدر مملکت کو کہنے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ اب شہباز شریف نے اپنے بندے پورے کرنے ہیں، اب شہباز شریف کو اپنی جو قومی اسمبلی میں اپنے لوگوں کو پورا کرنا ہے، اور اگر 3 دن کا 4 دن کا ٹائم دیتے ہیں، ان کے بہت سارے ممبران باہر گئے ہوئے ہیں، اور ان کے کئی ایسے لوگ ہیں آزاد امیدوار جن کو انہوں نے پورے 9 ماہ میں گھاس نہیں ڈالی، وہ ان سے ناراض ہیں۔ ایم کیو ایم کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ان کو لالے پڑ جائیں گے حکومت بچانے کے، اور عمران خان اب ان کو معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان اب ان کو اعتماد کے ووٹ کی طرف، اور عمران خان نے کہا ہے کہ یا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ اسمبلی تحلیل کریں اور معاملات کو ہم بہتر انداز سے چلاتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کی طرف نہیں آتے تو پھر میرے پاس سوائے آپ کو گھر بھیجنے کے کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اعتماد کا ووٹ، وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ عمران خان لینے جا رہے ہیں صدر پاکستان کے ذریعے شہباز شریف سے، اور شہباز شریف کی رات کی نیندیں اڑا دی ہیں عمران خان نے۔ عمران خان 2 اسمبلیاں تحلیل بھی کروا رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وفاقی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، اس میں بھی وزیر اعظم کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔